تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب بعض تبلیغی جماعت کے احباب فضائل گشت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہو تو اس گشت کی برکت سے قبرستان والوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی روایت حدیث ہے؟ جواب دیں ان نوازشوں۔ یہ سوال کرنے والے قاری اکرم صاحب، دیکھیے بھائی، بلا شبہ جو خود کی اصلاح کرنا اور دوسروں کی اصلاح کرنا بہت اچھی بات ہے۔ گلی کوچوں میں پھرنا اور دکانوں میں جانا اور گھروں کے پاس جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور اس میں خود کی بھی اصلاح ہوتی ہے، دوسروں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اپنے کام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بے دھڑک اور بے فضول اور غلط باتوں کو داخل کر لینا شان اس کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کرنا حرام ہے کہ اپنی طرف اپنے کام کو مضبوطی کرنے کے لیے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا۔ تو بلا شبہ جو آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ گشت کرنے والوں کے سلسلے میں جو آپ نے پوچھا کہ قبرستان والوں کو عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اس طرح کی کہیں بھی روایت نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت کے بارے میں سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے جس میں ایک بات لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی طالب علم یا کوئی عالم کسی علاقے سے گزرے، جس علاقے سے وہ گزرے اس علاقے کے اندر اگر قبرستان ہے تو اس قبرستان والوں کو اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب قبر سے حفاظت کریں گے۔ یہ روایت بھی اکثر لوگوں سے سنی گئی ہے اور سناتے بھی ہیں، حالانکہ محقق علماء اکرام نے یہ بات بتایا ہے یہ روایت جھوٹی ہے، اس روایت کو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے اس طالب علم اور عالم کی جو فضیلت جو حدیث کے اندر بتائی گئی ہے یہ لے کر شاید وہاں بتا دی ہوں گے، گشت جہاں ہوتا ہے وہاں عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ بے بنیاد باتیں، دونوں باتیں، چاہے وہ طالب علم اور عالم کی بات جو میں نے بتایا، چاہے گشت کرنے کے سلسلے میں جو فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جس جگہ میں اس طرح ہو تو وہاں عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے، دونوں باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آدمی کو اگر دین کا کام کرنا بھی ہے تو بزرگان دین کے نہج پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر کے کرنا چاہیے۔ نہج نبوت کے اندر اگر کام ہو تو وہ کام فائدہ مند ہوگا، اگر نفسیات پر کام ہوگا تو وہ کام کے اندر سوائے فتنے کے اور سوائے غلط بیانی کے کوئی فائدہ ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی میرے اوپر جھوٹی بات باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ نے سوال بہت اچھا کر لیا۔ مجھے یہ غیر ضروری باتیں جو آج کل ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے اندر بھی چل رہی ہیں ان کی اصلاح ہم تمام کو کرنا چاہیے۔ اگر کہیں اس طرح کی باتیں سنیں تو سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہے ان کو الگ سے بٹھا کر سمجھایا جائے۔ جیسا کہ ہمارے بنگلور کے اندر ایک مرتبہ ہمارے ذمہ دار احباب ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بتایا کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک پرچہ نکلا، اس میں انہوں نے بتایا کہ دعوت تبلیغ کے اندر آج کل 90 یا 90 پر 4 اس طرح کی انہوں نے گنائے ہیں کہ غیر ضروری غلط چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو ان چیزوں کو ختم کریں۔ تو آج کل جو نظام الدین اور شورا کا جو آج کل جو اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اسی منمانی کی باتیں چل رہی ہیں جو آج کل نظام الدین کے اندر یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اگر نظام الدین والے اپنی منمانی نہ کرتے، بے وصولی نہ کرتے، نہج نبوت پر اگر کام ہوتا تو اپنے اصول پر باقی رہتے، نہج نبوت سے ہٹ گئے، اس کار نبوت سے جو کام تھا اس کام سے ہٹ کر انہوں نے کام کیا تو نفسیات بھی ان کی داخل ہو گئی اور غیر ضروری چیزیں بھی ان کے اندر آ گئی، تو پھر آگے چلتے چلتے یہ امت کے اندر فتنے کا سبب بنی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بات یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی باتیں دیکھیں تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، نبی کا وارث سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نہ سمجھتے ہو
تو پھر ان کے حال پر ان کو علیہ اعلان پھر مجمع کے اندر کہیں بیٹھ کر اس طرح کرتے ہو، مجمع کے اندر آپ علیہ اعلان کہہ دیں کہ ابھی یہ چیزیں جو بتاتے ہیں یہ سب چیزیں غلط ہیں، ان کی باتوں کو نہ سنیں، جو غلط باتیں ان چیزوں کی اطلاع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم انبیاء نبی کا وارث ہوتا ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو نبی کے جو وارث ہوتے ہیں، نبی نے جس نہج پر کام کیا اس نہج کو بتانا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہمارا مخالف ہو، کوئی جھجکنے کی اور ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اگر چاہے تبلیغ کے ساتھی بھی اگر میں بھی خود جماعت کے اندر ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، الحمدللہ میں نے اس سال جماعت میں وقت بھی لگایا بھی ہے، اور ہمارے ساتھیوں کے اندر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم ان کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے سے کچھ اگر بے اصولی ہو تو ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کر دیتے ہیں، کیونکہ آدمی جب تک اصلاح کے ساتھ چلتا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جب آدمی یہ سمجھے کہ میں خود لوگوں کو اصلاح کرنے والا، مجھے کیا لوگ اصلاح کریں گے، وہ آدمی وہاں سے گمراہی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اصلاح کی ترتیب لے کر چلے۔ اگر کچھ غلط بیانی ہو جائے، اگر کوئی عالم کوئی بتائے، تو ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو ماننے کی کوشش کریں اور اپنے فوراً دین میں اپنے گردن کو جھکا دیں۔ ایک قول مجھے یاد آ گیا، اس کے بعد میں اپنے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی، دین کی بات اگر کہیں آ جاتی، چاہے وہ چھوٹا آدمی بھی کیوں نہ ہو، بچہ بھی کیوں نہ ہو، اگر ان کو کوئی چیز بتا دیتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اپنی غلط بیانی سے وہ رجوع کر لیتے۔ اگر کوئی ان کو بات اگر غلط نظر آتی، اگر وہ حق ہے تو پھر اپنی بات پر ڈٹے رہتے، اگر لوگ ان کی اصلاح کر دیتے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو اپنے گردن کو جھکا دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی جس آدمی سے شیطان ڈرتا تھا، جس آدمی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہے تو حضرت عمر ہے، تو جب دین کے معاملہ جب آتا تو اپنی اصلاح کے لیے اپنے گردن کو جھکا دیتے۔ اور جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اعلان کیا ممبر رسول پر بیٹھ کر، اگر میرا کام اچھا ہو تو میری بات کو قبول کرو، اگر میرے سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو کوئی بھی چاہے تو مجھے پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، بیت المال سے ہر آدمی کو، سب کو مال جو تقسیم کیا گیا، مال غنیمت، سب کو ایک ایک چادر دی گئی، تمہارے پاس کہاں سے 2 چادریں آ گئی؟ آپ نے لنگی بھی جو ہے نہیں پہنی اور جو جسم پر ڈالا ہے وہ بھی نیا تھا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کی وضاحت کی۔ پوچھنے والا کوئی بڑا نہیں تھا، عام آدمی تھے، انہوں نے پوچھے تو حضرت عمر نے فوراً جو ہے ممبر رسول پر اسی وقت انہوں نے اعلان کیا، یہ جو چادر میں اوپر اڑا ہوا ہوں یہ میرے بیٹے عبداللہ کی چادر ہے، اس نے مجھے ہدیتاً دے دی ہے۔ تو اس لیے ہمارے جماعت کے ساتھیوں سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی عالم آپ کی اصلاح کرے تو اس بات کو آپ لینے والے بنے، اکڑ پن اور بڑاک پن رکھ کر منوانا، اس بات کو نہیں ماننا، یہ شیطانوں کی علامت ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دین سیکھتے ہوئے چلو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، پوچھتے ہوئے چلو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، علماء کی صحبت میں چلو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نفسیات آ گئی، انانیت آ گئی، خودداری آ گئی تو وہاں تمہاری گمراہی کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، اور جس طرح شیطان گرا اس سے زیادہ تم گر سکتے ہو۔ تو اس لیے آدمی کو کہیں غلط اس طرح کے بتانے گئے تو فوراً آدمی کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔